رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے قرآن ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ اسماعیل بن ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں ہیں۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ بس یہ تمام اقوال معنی کی روح سے ایک ہی ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب کو شامل ہے اور سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دیکھنے والوں نے تو رسول اللہ پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن اللہ کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیات پڑھیں۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ابو جمعہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ابن محریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا اچھا، میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ میں نے اس مسئلے کو بخاری کی شرح میں خوب واضح کر دیا، اس لیے کہ بعد والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑے اجر والا ہونا اسی حیثیت سے ہے، ورنہ علی الاطلاق ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ اقامت صلاۃ اور انفاق یعنی خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرائض نماز بجا لاتے ہیں، رکوع سجدہ تلاوت خشوع اور توجہ کو قائم کرتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کا خیال کرنا، کامل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، التحیات اور درود شریف پڑھنا اقامت صلاۃ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 7 آیات جو سورہ براءت میں ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان قریب تم سے جدا ہو جائے گا، اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے زکوٰۃ کو، اہل و عیال کے خرچ کو اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہو ان سب کے دینے کو شامل ہے، اس لیے پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا ہے اور عام تعریف کی ہے جو ہر طرح کے خرچ کو شامل ہوگی۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کی عبادت ہے، جو اللہ کی توحید اور اللہ کی ثنا اور بزرگی اور اللہ کی طرف جھکنے، اللہ پر بھروسہ کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی، پس تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنائیں یعنی بنیادیں 5 ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس بارے میں اور بہت سی احادیث ہیں۔ صلاۃ کے لغوی و شرعی معنی۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، عرب شاعروں کے شعر اس پر شاہد ہیں۔ پھر شریعت میں اس کا استعمال نماز پر ہے جو رکوع، سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط اور صفات اور اقسام کے ساتھ بجا لائی جاتی ہیں۔
ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جو دو رگیں پیٹھ سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں۔ چونکہ نماز میں یہ ہلتی ہیں اس لیے نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ بعض نے کہا یہ ماخوذ ہے صلا سے، جس کے معنی ہے چپک جانا اور لازم ہو جانا، جیسے قرآن میں ہے لا یصلاھا، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بدبخت۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لیے آگ پر رکھتے ہیں تو عرب تصلیہ کہتے ہیں۔ چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی کو نماز سے درست کرتا ہے اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے، واللہ اعلم۔ لفظ زکوٰۃ کی بحث انشاءاللہ اور جگہ آئے گی۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اے نبی اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مؤمنین کی چند دیگر صفات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تم سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو مانی اور کسی کا انکار کریں، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعثت، قیامت، جنت، دوزخ، حساب، میزان، سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایماندار خواہ عرب مؤمن ہو خواہ اہل کتاب وغیرہ۔ مجاہد ابو العالیہ، ربیع ابن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہیں تو ایک، مگر مراد اس سے صرف اہل کتاب ہی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں واو عطف کا ہوگا اور صفتوں کا عطف صفتوں پر ہوگا، جیسے سبح اسم ربک الاعلی، اس میں صفتوں کا عطف صفتوں پر ہے اور شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب مؤمنوں کی، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک سے اہل کتاب کے مؤمنوں کی صفتیں مراد ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے نقل کیا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، اور اس کی شہادت میں یہ آیت لائے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی نازل کردہ وحی پر جو اس سے پہلے تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو ان کی طرف اتاری گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ الی آخر الآیہ، یعنی جنہیں اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اسے اپنے رب کی طرف سے حق جانا، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، انہیں ان کے صبر کرنے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت کے شروع میں مؤمنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے، تو جس طرح کفار کی 2 قسمیں ہیں کافر اور منافق، اسی طرح مؤمنوں کی بھی 2 قسمیں کی، عربی مؤمن اور کتابی مؤمن۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ٹھیک ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات مؤمنوں کے اوصاف کے بارے میں ہیں
اور ان کے بعد کی 13 آیات منافقوں کے حق میں ہیں، عربی ہو یا عجمی، کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے، ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو، اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی 3 چیزیں بغیر پچھلی 3 چیزوں کے غیر معتبر ہیں، اسی طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کو حکم الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ